السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال آ گیا جی، اعلان ہو رہا ہے کل صبح 10 بجے نماز توبہ پورے ملک میں ادا کی جائے گی، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے، توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، لیکن اس طریقے سے باقاعدہ اناؤنسمنٹ کر کے اجتماعی توبہ جو ہے، اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ اصل چیز جو میں سمجھ پایا ہوں نا، تو وہ یہ ہے کہ جس طرح بدعت کبھی بانجھ نہیں ہوتی نا، ہر 6 مہینے کے بعد ایک نیا بچہ دیتی ہے، یہاں پر یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ جس طرح کہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے وہ مسئلہ آ گیا، وہ جی قرآن مجید کھولیں، قرآن مجید سے بال نکلیں گے۔ بھئی بال ہی وہاں سے نکلیں گے، اور وہاں سے کیا نکلے گا؟ وہ مسئلہ بھی ٹھنڈا نہیں پڑا تھا کہ ایک مفتی صاحب کو خواب آ گیا کہ جی آپ فلاں فلاں وظیفہ جو ہے وہ کریں۔ اچھا، ابھی وہ مسئلہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ ادھر سے شور مچ گیا، جی بیت اللہ کا طواف جو ہے وہ پرندے کر رہے ہیں۔ اچھا، ابھی وہ مسئلہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ اذانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ابھی یہ اذانیں جاری ہیں کہ یہ اجتماعی نماز توبہ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ توبہ سے انکار نہیں، توبہ سے انکار نہیں، لیکن اس طرح باقاعدہ اناؤنسمنٹ کر کے اجتماعی توبہ، اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ آپ نے صلاۃ التوبہ کے حوالے سے سوال کیا۔ میرے بھی توبہ مسلمان ہر وقت کرتا رہتا ہے، مسلمان کے لیے تو ہر وقت توبہ ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ صلاۃ التوبہ کی دلیل کوئی خاص آپ کو مل جائے تو وہ نہیں ہے، لیکن ایک عموم سے استدلال کیا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو نماز پڑھ کے اور صبر کر کے۔ تو توبہ بھی دراصل اللہ کی مدد ہی مانگنا ہے، لیکن اس کو جس طرح ہمارے ہاں کمرشلائز کیا جا رہا ہے، باقاعدہ اعلانات کیے جا رہے ہیں، اور اس کو اجتماعی شکل میں پڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ نے سوال کیا کہ زوال کے اوقات میں نماز کی ادائیگی کیوں ممنوع ہے اور زوال کے وقت کی کیا حقیقت ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ گزارش یہ ہے کہ زوال کا وقت نہیں ہے صرف، یہ 5 اوقات ہیں، 5 اوقات، اور وہ 5 اوقات کون سے ہیں؟ فجر سے لے کر سورج طلوع ہونے تک 1، سورج طلوع ہو رہا ہو اندر باہر ہو 2، سورج عین سر کے اوپر ہو یعنی زوال کا وقت ہو 3، عصر سے لے کر سورج غروب ہونے تک 4، اور سورج غروب ہو رہا ہو اندر باہر ہو 5۔ یہ 5 اوقات ہیں، یہ 5 اوقات ہیں جب اضافی نفل منع ہے۔ اور کیوں منع ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ عبادت میں کیوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا۔ فجر کے فرض 2 کیوں ہیں، 4 کیوں نہیں؟ مغرب کے فرض 3 کیوں ہیں، 2 یا 5 کیوں نہیں؟ ایک رکعت میں 2 سجدے کیوں ہیں، 3 یا 1 کیوں نہیں؟ حج صرف ذی الحجہ کے مہینے میں کیوں ہے، کسی اور مہینے میں کیوں نہیں؟ عبادت میں کیوں نہیں ہوتا؟ عبادت میں صرف اور صرف حکم دیا جاتا ہے،
اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف اضافی نفل منع ہیں، ورنہ تحیت المسجد، تحیت الوضو، طواف کے 2 نفل یا کوئی قضا نماز جو ہے ان اوقات میں منع نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے سوال کیا جی کیا نماز جمعہ بغیر خطبے کے پڑھی جا سکتی ہے؟ میرے علم کے مطابق نماز جمعہ جو ہے وہ بغیر خطبے کے پڑھنا درست نہیں، کیونکہ نماز جمعہ جو ہے اس کا تعلق براہ راست خطبے کے ساتھ ہے۔ جب خطبہ نہیں ہے تو پھر نماز جمعہ کہاں سے آ گئی؟ واللہ تعالی اعلم۔ علیکم، آپ نے سوال کیا ہے کہ اذکار جو ہیں شام کے کب کرنے چاہیے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ گزارش یہ ہے کہ شام کے اذکار کا اصل وقت مغرب سے پہلے ہے، کیونکہ مغرب کے بعد تو رات شروع ہو جاتی ہے، لیکن اگر کہیں مجبوری بن جائے تو پھر آپ مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال کیا کہ ظہر کی نماز میں ایک امام صاحب نے قرات کی ہے، میرے پوچھنے پر کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں ممانت نہیں ہے، کر سکتے ہیں، کہ ایسے نماز ہوگی ہماری، اس کے بعد میں نے اپنی تو نماز تو دوبارہ ادا کر لی۔ دیکھیے نماز ہوگی یا نہیں یہ میرا کام نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں، یہ تو اللہ رب العزت کا کام ہے، لیکن امام صاحب کا یہ فعل سنت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، اور آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت وہی قابل قبول ہے جو خالص صحیح عقیدے اور خالص نیت کی بنیاد پر ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر ظہر اثر میں قرات اونچی آواز سے نہیں کی تو جو بندہ بھی کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے، اس کا یہ طریقہ کار غلط ہے۔